डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। ईद उल अजहा की आमद है। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ईद एक खुशी का मौका है और खुशी के मौके पर खुश होना ऐन इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की और वही इंसान की ज़रूरियात को सबसे ज़्यादा समझता है। इंसान मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ है। इंसानी ज़िंदगी के कई पहलू हैं। इंसान जहाँ जिस्म रखता है वहाँ उसकी रूह, अक्ल और उसके जज्बात भी उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। एक मोतदिल ज़िंदगी, एक खूबसूरत ज़िंदगी वही ज़िंदगी हो सकती है जिसमें इन चारों सूरतों और इन चारों पहलुओं के तकाजे पूरे किए जाएं। जहाँ हमें अपने जिस्म की ज़रूरियात का ख्याल रखना होता है वहाँ रूह के भी कुछ तकाजे हैं। इसी तरह जहाँ हमें अपनी अक्ल को जिला बख्शनी है, ऐसे काम करने हैं कि जिससे अक्ल की नशोनुमा हो सके, अक्ल तरक्की कर सके, वहाँ उसके साथ साथ जज्बात की खूबसूरती को भी मद्देनजर रखना है और इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना। हमारे दीन में इन चारों चीजों की रियायत रखी गई और इन चारों के बारे में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। ईद का मौका अगरचे हमें एक बहुत अहम वाक़े की याद दिलाता है, यानी खासतौर पर ईद उल अजहा का मौका, लेकिन इस मौके पर खुशी मनाना यानी अल्लाह के हुजूर कुर्बानी करने के साथ साथ खुशी का इजहार करना ये भी जरूरी है। हमारे यहाँ अमूमन जब दीन के तकाजे पूरे किए जाते हैं या कोई इबादत की जाती है तो उसके बाद हम उसमें इतना दूर तक निकल जाते हैं कि फिर हमें खुशी मनाने का वक्त नहीं मिलता, या खुशी के मौके पर हम बाज़-औक़ात ये कहकर कि बहुत बोरियत हो रही है, ईद बड़ी बोर होती है, इस किस्म के अल्फाज अदा करके नाशुक्री करते हैं और ये बात दुरुस्त नहीं। इस्लाम एक मोतदिल दीन है, लिहाजा खुशी के मौके पर खुशी मनाना एक तबई तकाजा है और हमारा दीन हमारी फितरी ज़रूरियात को भरपूर तरीके से पूरा करता है। खुशी के मौके पर गैर मतलूब संजीदगी, मुंह बसोरना, मुर्दा दिली का इजहार करना, अफसुर्दगी जाहिर करना ये नाशुक्री है। अल्लाह ताला की नेमत मिलने पर खुशी का इजहार जरूरी है और हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पर खुशी मनाई। मसलन हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल की और मुझे ये खबर मिली या खुशखबरी मिली तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मैंने जाकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खुशी हासिल होती तो आपका चेहरा इस तरह चमकता जैसे चांद का टुकड़ा हो और हम आपके चेहरे को देखकर पहचान जाते, आपके चेहरे की चमक और रौनक देखकर समझ जाते कि आप इस वक्त इंतहाई खुश हैं। तो इसी तरह त्योहार के मौके पर, खुशी के मौके पर खुशी मनाने का एहतमाम भी करना चाहिए। मसलन हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीना के लोगों ने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से वेलकम किया। बच्चियों ने आपकी आमद पर तराने पढ़े और फिर इसी तरह आपने मदीना में आकर, अगरचे मदीना के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, हर साल जंग का मौका आता, माशी हालात भी मुसलमानों के कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे, लोग अपने घर और वतन को छोड़कर आए हुए थे, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ईद मनाने का एहतमाम जारी रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, तुम साल में 2 दिन खुशियां मनाते थे, अब अल्लाह ताला ने तुमको उससे 2 बेहतर दिन अता किए हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अजहा के। लिहाजा इन दिनों में ईद मनाओ और खुशी का इजहार करो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में रोजा रखने से भी मना फरमाया। तो इससे ये पता चलता है कि खुशी के मौके पर कुछ खाने पीने का एहतमाम करना ये भी खुशी मनाने का एक हिस्सा होता है और खुसूसन इस ईद के मौके पर एक दिन नहीं, एक दिन से ज्यादा। इसीलिए हम देखते हैं कि अमूमन 3 दिन तक ईद मनाई जाती है, इसीलिए इसको बड़ी ईद भी कहा जाता है, यानी ईद उल अजहा को। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों के बारे में फरमाया कि ये अय्याम खाने पीने, बाहम खुशी का लुत्फ उठाने और खुदा को याद करने के हैं, क्योंकि मोमिन की कोई खुशी
اللہ ताला को याद किए बगैर नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं कि इस दिन जहाँ खुशी मनाने के और बहुत से एहतमाम किए जाते हैं, वहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है और तकबीरात भी बुलंद की जाती हैं, अल्लाह ताला का जिक्र भी किया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं मदीना की जिंदगी में तो ख़वातीन के यहाँ इस मौके पर शेर व शायरी भी होती थी। मसलन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि ईद का दिन था, मेरे पास कुछ लौंडियां बैठी हुई थी, क्योंकि उस जमाने में लौंडियां गाया बजाया करती थी। वो अशार गा रही थी और जंग बुआस से मुतल्लिक कुछ शेर पढ़े जा रहे थे। तो इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये सब कुछ हो रहा है, यानी ये शेर व शायरी हो रही है और गाया जा रहा है। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, रहने दो, हर कौम के लिए त्यौहार का एक दिन है और ये हमारी ईद का दिन है। यानी ईद के दिन खुशी के जज्बात की सेटिस्फेक्शन के लिए जायज हुदूद में रहकर इस किस्म का एहतमाम किया जा सकता है। इसी तरह एक और रिवायत में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन हजरत आयशा को हबशियों का तमाशा दिखाया था या खेल दिखाया था, और वो आपके करीब खड़े होकर उसको देखती रहीं और जब थक गईं तो आप वापस लौट गईं। यानी ईद के दिन खाना पीना, खेल कूद, शेर व शायरी, ये तमाम चीजें जो मुबाह हुदूद में हो उनके एहतमाम में कोई हर्ज नहीं। लेकिन खुशी के मौके पर कभी भी इतराना, तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना या लेट डाउन करना, ये चीजें दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें जहाँ खुशी मनानी है, अच्छा लिबास पहनना है, अच्छा खाना खाना है, वहाँ इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो लोग जिनके पास ये तमाम चीजें नहीं हैं, उनकी जरूरियात भी पूरी की जाए, क्योंकि कोई खुशी तन्हा नहीं मनाई जा सकती। खुशी वही खुशी है जिसमें और लोग भी शरीक हों, क्योंकि किसी खुशी में जब बाकी लोग भी शरीक होते हैं, जो आसपास के हैं, दोस्त अहबाब हैं या हमसाए हैं या माशरे के दीगर अफराद हैं, तो जब तक वो खुशी तमाम तबकात में न पहुंचे उस वक्त तक वो खुशी नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं कि हजरत काब बिन मालिक की जब तौबा कबूल हुई तो सब सहाबा कराम उनके पास खास तौर पर मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे, और वो हजरत तलहा की मुबारकबाद को बाद में कभी नहीं भूले कि हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत ही ज्यादा खुशी का इजहार किया और एक खुसूसी तरीके से मुबारकबाद दी और अपने जज्बात का इजहार किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हजरत काब को मुबारकबाद दी तो आपने फरमाया कि काब, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन है। यानी जज्बात के इजहार के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, अच्छे अंदाज का इस्तेमाल, ये बेहद जरूरी है। और मुबारक का जो लफ्ज है उसका माना भी यही है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस नेमत में मजीद बरकत दे, मजीद खैर व आफियत और भलाई नसीब हो। अब कुछ चीजें इस हवाले से कि हम फिर ईद के दिन क्या करें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कुछ साबित है। पहली बात तो ये है कि ईद के लिए तैयारी ईद से पहले ही शुरू हो जाएगी। मसलन अगर कुर्बानी करना है तो उसका एहतमाम, फिर इसी तरह अगर कुर्बानी नहीं भी कर सकते तो इस रिचुअल में शिरकत के बाल वगैरह ना काटे जाए, ना तराशे जाए, ना नाखून तराशे जाए, जब जुल्हज का चांद नजर आ जाए। फिर इसी तरह जब ईद का दिन हो तो सुबह के वक्त गुस्ल करके अच्छा लिबास पहनना, नए कपड़े हो तो नए पहने जाए, अगर नए किसी के पास नहीं है तो भी धुले हुए कपड़े पहनना जो है वो जरूरी है। इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन गुस्ल फरमाया करते थे, यानी खास तौर पर तैयारी किया करते। फिर इसी तरह एक और रिवायत में हजरत जाबिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन और जुमे के मौके पर अपनी सुर्ख चादर पहना करते थे, यानी खुसूसी लिबास का एहतमाम करते थे। इसी तरह इस मौके पर खुशबू लगाना और फिर एहतमाम के साथ ईद पढ़ने के लिए जाना, ये भी जरूरी है। ईद के दिन आम तौर पर जो खाना खाते उसके अलावा स्पेशल खाना तैयार करना या खुद खाना और दूसरों को खिलाना जो है ये भी एक मसनून अमल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र के दिन ईद पढ़ने के लिए जाते तो कोई मीठी चीज खाकर जाते, मसलन खजूर, और अगर खजूरें खाते तो ताक अदद में मसलन 1 या 3 या 5। और ईद उल अजहा के दिन आप जाने के वक्त यानी जाते वक्त तक कुछ नहीं खाते थे, एक तरह से रोजा होता था, और नमाज पढ़ने के बाद वापस आकर कुर्बानी करते और कुर्बानी की गोश्त में से खाते। अब अगर कोई शख्स इतना सब्र कर सके कि वापस आके कुर्बानी करे और फिर उसको पकाए और फिर खाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर इंसान
वापस आकर इन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी खा सकता है। फिर इसी तरह यह है कि आप सहाबियात के बारे में आता है कि वो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती थी जब तक ईद की नमाज हो नहीं जाती थी, यानी वो एक ये इस सुन्नत में बच्चे भी शरीक होते थे। इल्ला ये कि कोई बच्चा जो है वो बिल्कुल सब्र ना करे, या बीमार हो तो किसी बीमार को दवा खानी हो या और कोई ज़रूरत हो, अदरवाइज जो लोग एहतमाम कर सकें वो इस सुन्नत की पैरवी का एहतमाम भी करें। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते थे। अगर मुमकिन हो तो इस सुन्नत पर भी अमल किया जाए, और अगर ईदगाह बहुत दूर हो तो सवारी पर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई शिद्दत नहीं है इस मामले में। इसी तरह ख़वातीन को ईद की नमाज के लिए निकलने के लिए कहा गया और इसके लिए आपने उनको इनकरेज किया। हज़रत उम्मे अतिया बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन हम छोटी बच्चियों और जवान लड़कियों को भी ईद के लिए ईदगाह की तरफ ले जाएं, हत्ता कि वो औरतें भी जिन्हें नमाज ना पढ़नी हो। तो उस पर सवाल किया गया कि फिर वो वहां पर क्या करेंगी, तो आपने फरमाया कि मुसलमानों की दुआ में शरीक हों और मुसलमानों की जमईयत को देखें, यानी वो लोगों का जो इकट्ठा होना है और लोगों की जो कसरत है और कसरत से एक जगह मिलकर जो इबादत करना है, उसके अपने फवायद हैं और उस मंजर में एक अलग ही हुस्न है। उसको जब तक देखा ना जाए वो जज्बात पैदा नहीं होते जो ईद के दिन एक खास खुशी के जज्बात पैदा होने चाहिए, क्योंकि इंसान जितने ज्यादा लोगों से मिलता है, उनको देखता है, उसकी कैफियत बदलती है। और तन्हाई में अलग घर बैठा रहे, पड़ा सोया रहे सुस्ती के मारे, तो उससे वो ईद की खुशी जो है वो महसूस नहीं हो सकती। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अपनी अज़वाज मुतहरात और बेटियों को ईदगाह ले जाते थे। ये इब्न माजा की रिवायत है। फिर इसी तरह ईद के दिन तकबीरें पढ़ना, ईदगाह जाते वक्त और वापस आते वक्त अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसका एहतमाम करना चाहिए। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि नाफे इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि इब्ने उमर ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन जब ईदगाह की तरफ जाते तो बुलंद आवाज से तकबीरें कहते, यहाँ तक कि ईदगाह पहुंच जाते, और फिर ईदगाह पहुंचकर फिर तकबीरें कहते, यहाँ तक कि नमाज ईद पढ़ने के लिए इमाम साहब निकल आते, क्योंकि उस दिन खास तौर पर अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, क्योंकि एक खुशी का मौका है और खुदा की याद सब मिलजुल कर करते हैं, और उस याद में सबसे ज्यादा अल्लाह के नाम को बुलंद करना है। मर्द हजरात बुलंद आवाज से तकबीरें कहेंगे, लेकिन खवातीन जो हैं वो दिल में तकबीरें पढ़ सकती हैं। इसी तरह ईद के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ मुलाकात के लिए जाना, उनको अपने यहाँ मदऊ करना, हमसायों का ख्याल रखना, जरूरतमंदों का ख्याल रखना, ये सब भी इस दिन जरूरी है। और एक और अहम बात ये कि खुशी के मौके पर फिर अल्लाह को याद रखना, यानी नमाजों के औकात की पाबंदी करना और खुशी में हदों को ना तोड़ना, ये भी बेहद जरूरी, क्योंकि बाज़ वक़्त जब हम जज्बात में आते हैं, खुश होने लगते हैं तो हुदूद पार कर जाते हैं, गमगीन होते हैं तो हद पार कर जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्से में आते हैं तो हुदूद पार कर जाते हैं। एक अच्छी जिंदगी की अलामत यही कि वो मुतदिल जिंदगी होती है, जिसमें जज्बात भी एतदाल के साथ होते हैं। गम, गुस्सा, खौफ, नफरत, मोहब्बत, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में उसके साथ साथ हैं, लेकिन कोई भी चीज उसी वक्त बेहतरीन हो सकती है जब उसके अंदर एतदाल हो। बहरहाल ईद का दिन एक खुशी का दिन है और इस दिन खुशी मनाना इबादत है। और फिर याद रखिए कि ईद कुर्बान या कुर्बानी की ईद, इसका एक खास पैगाम है, और वो क्या कि इंसान अल्लाह की खातिर जब जरूरत पड़े अपने जज्बात, अपनी जान, अपने माल और अपनी हर पसंदीदा चीज की कुर्बानी के लिए तैयार रहे, जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को अपनी हर चीज, अल्लाह ताला की खातिर अपनी हर चीज कुर्बान की, और कभी भी उन्होंने इस मामले में किसी तरद्दुद से काम नहीं लिया। इसीलिए कुरान पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब उसके रब ने उससे कहा कि तुम अपना आप मेरे हवाले कर दो, तो उसने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया अपने आप को, अपनी हर चीज को। क्यों? इसलिए कि सब कुछ दिया हुआ जो रब का है, जब दिया हुआ उसका है तो उसके नाम पर देना और उसकी खातिर देना और उसकी रजा हासिल करने के लिए, उसका कुर्ब पाने के लिए, तो इसमें फिर इंसान को मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत
ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. ایمان کی پہچان اور علامت بھی یہی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو جس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر محبت ایک ثبوت مانگتی ہے، اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. جی ہاں، آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشی منانا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان بہت اچھل کود کرے، بہت شور ہنگامہ کرے یا ہلا گلا کرے، اور اگر وہ نہیں تو شاید خوشی ہی نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ خوش بھی ہیں اور آپ کے جذبات میں تو بالکل آپ چپ کر کے سنجیدہ ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں، آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ ہنس سکتے ہیں، آپ کھیل کود کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے حبشیوں کا تماشا دکھایا، وہ اچھل کود ہی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، لیکن ایک حد کے اندر. تو کوئی ایسی چیز جو حد سے باہر ہو وہ دراصل دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور اس معاملے میں دونوں انتہاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی نہ تو غیر مطلوب اور ناپسندیدہ قسم کی سنجیدگی ہو، اور نہ ہی غیر مطلوب قسم کی ایکٹیویٹی ہو کہ جس سے دوسروں کا چین آرام جو ہے وہ حرام ہو جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساری ساری رات لوگ ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی سو نہیں سکتے. اس طرح کا گانا بجانا ہوتا ہے کہ پورا محلہ جو ہے وہ اس کی زد میں آتا ہے اور ان کے لیے ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی. تو ایسی خوشی کیا خوشی کہ آپ تو خوشی منا رہے ہیں اور باقی آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ سو نہیں پا رہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے، کوئی بیمار ہے تو وہ آرام نہیں کر پا رہا. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خوشی کے موقع پر تکبر سے اور اترانے سے بہت منع کیا گیا ہے. تو اس لیے اعتدال بے حد ضروری. جی، اور کوئی چیز؟ عید کے موقع پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، مثلاً عیدی کا لین دین ہے، یا پھر خصوصی طور پر عید کے دن میل ملاقات کے لیے جانا. تو جہاں تک میل ملاقات کا تعلق ہے تو یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. عید کے موقع پر چھٹی بھی ہوتی ہے، سب لوگ خصوصی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے. اور پہلے بھی عرض کیا کہ جو خوشی مل جل کر منائی جا سکتی ہے وہ تنہا نہیں منائی جا سکتی، اس لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے عید کے موقع پر ملاقاتوں کا. تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ایک پسندیدہ امر ہے. اور رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا، اور پھر خصوصاً ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جن سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو. نماز عیدین، عید کی وجہ تسمیہ. عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال بار بار آتی ہے. عاد یعود عود سے عید، اور اس لیے کہ وہ خوشی اور مسرت لاتی. جب بندے روزہ رکھ کر اور حج ادا کر کے اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں تو اللہ اس دن کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، یعنی ان کو خوش کر دیتا ہے. نماز عید کی مشروعیت قرآن مجید میں آتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے اور تفسیر میں مشہور ہے کہ اس سے مراد نماز عید ہے، یعنی یہ جو فَصَلِّ لِرَبِّكَ کی جو آیت ہے اور وَانْحَرْ اس کے بعد قربانی، تو یہ عید قربان ہی کی طرف اس میں اشارہ ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی. ٹھیک ہے، تزکا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے رکھ کے اور حج وغیرہ کر کے پاک ہو گیا اور اس میں اللہ کا نام خوب لیا اور پھر دونوں عبادات کے آخر میں نماز پڑھی. اللہ نے اپنے اس فرمان فصلی لربک وانحر میں نماز کو قربانی سے پہلے بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس فرمان قد افلح من تزکا میں طہارت کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے. تو سنت یہ ہوئی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے نکالنا چاہیے، یعنی صدقہ فطر، اور عید النحر میں جانوروں کی قربانی جو صدقہ ہے وہ بعد میں کرنی چاہیے. نماز عید فرض عین ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نماز عید فرض عین ہے اور مردوں کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں، بلکہ ان پر عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. بلکہ بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے. حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلیں لیکن عیدگاہ سے الگ رہیں، یعنی مصلی پہ نہ آئیں، الگ بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو جائے. تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ عید کی نماز کی بہت تاکید ہے.
اور جہاں تک خواتین کے لیے حکم ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں، سب سے میل ملاقات کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنا جلباب پہنا دے۔ یا آپ دیکھیے عربی عبارت میں صحیح مسلم میں جلباب کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سکارف پہن لینا ہی کافی ہے اور جلباب کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کپڑوں کو ہی وہ لمبا کر کے، تو جو اسکن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے وہ جلباب نہیں ہوتے، جلباب اوپر کی چادر کو کہتے ہیں۔ تو وہ چادر کھلی ہو یا اس چادر کو آپ کسی بھی طرح سی لیں، جیسے جلباب کے گاؤن وغیرہ جس طرح آپ سیتے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ نے زینت والا لباس پہنا ہوا ہے جیسے عید پہ پہنتے ہیں تو پھر تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ عید کے دن کی اہمیت اور فضیلت، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اضحیٰ قربانی کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر، اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے ہیں، اور ان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید فطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے۔ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ برکت اور پاکیزگی کا دن بھی ہے، کیونکہ حائضہ عورتوں کو جو نکلنے کے لیے کہا گیا صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اور ان کی دعا کے ساتھ دعائیں مانگتی اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی، یعنی گناہوں سے پاکیزگی کا دن بھی ہے۔ جائز تفریحات کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے جبکہ منا کے ایام میں ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، یعنی قریب ہی لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابوبکر انہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ عید کے دن ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی، یہ بھی عید کا دن تھا، وہ کھیل رہے تھے اور میں کمسن لڑکی تھی، ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نوعمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں جاریہ کا لفظ آتا ہے، وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْأَرْبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ۔ نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے، عید کے دن غسل کرنا۔ یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، غسل نہیں، خاص غسل۔ فرمایا جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے، کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میں اثر نہیں، تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا لباس پہننا، ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے۔ زیب و زینت کرنا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے۔ جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹڈ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں، تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے۔ عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجورے کھا لیتے تھے نماز سے پہلے، اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کھجورے کھانے کا ذکر ہے۔ عطا سے مروی انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن اگر ممکن ہو تو صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کر نکلو، تو ایسا ہی کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات ان کی سنی ہے اس وقت سے میں صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا عمل میں نے چھوڑا نہیں، خواہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤں یا دودھ پی لوں یا پانی پی لوں، یعنی کھجورے بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم جب ایسی کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یعنی کھجور ہی ضروری ہے۔ کھجور کنوینئنٹ ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے، جو بھی میسر کھا سکتے ہیں، شیر خورما یا خورم شیرہ کھا لیں، یا اور بھی اس طرح کی جو چیزیں اپنے کلچرل ہیں وہ بھی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے تھے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے، یعنی دونوں عیدوں میں اپوزٹ۔ اور اسی میں فطرانہ اور قربانی کی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں، تو دونوں عیدوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ سب کا عیدگاہ کی طرف نکلنا،
ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں۔ ابن عباس کہتے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اور پھر عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر باندھتی ہو، یعنی بالغ ہو، منسز آ گئے ہوں اس کو، بچوں کو عیدگاہ لے جانا۔ ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا میں یوم فطر یا اضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، انہیں واعظ اور نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ یعنی اس دن یعنی فطرانہ دینے کے علاوہ بھی انسان کو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہاں عموماً مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور مسجدوں میں لوگ وہاں تو فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے، تو آپ پارکنگ دور کریں گے تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرت علی سے روایت انہوں نے فرمایا عید کے لیے چل کر جانا سنت ہے۔ گھر سے نکلتے وقت تکبیرات پڑھنا، نماز کی جگہ تک پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پوری کر لیتے تو تکبیرات بند کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں فضل بن عباس، عبداللہ، عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، ام ایمن، ایمن بن ام ایمن کے ساتھ نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے، وہ جنازے میں نہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سارے نکل رہے اکٹھے، یہ آپ کے اہل خانہ ہیں، یہ سب آپ کے رشتے دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو یہ سب مل کر بلند آواز سے پھر تکبیر پڑھتے تھے۔ یہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ اسے سنتے، اور تکبیر کہتے اور بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ یہاں بلند آواز سے یعنی وہ جو رمی والے دن ہوتے ہیں۔ ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی تھیں۔ عورتیں ایام تشریق میں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی، یعنی تکبیرات پڑھنا عورتوں مردوں سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روزہ دار کے لیے لغو اور بےہودہ بات، اقوال اور افعال جو بھی رمضان میں ہو جائیں ان کی پاکیزگی کا ذریعہ اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اور یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں ادا کرنا عام صدقے کی طرح ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی نے کر لی ہو تو اسے دوبارہ کرنی ہوگی، ورنہ وہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے ایسا کر لیا، آنے سے پہلے بکری ذبح کی اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا، تو آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، یعنی قربانی کی نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس بھیڑ کا 1 سالہ بچہ ہے جو 2 بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیا میرے لیے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے علاوہ بعد میں کسی کو کافی نہ ہوگا، کیونکہ بیچارہ پہلے ایک کر چکا تھا تو آپ نے اس کو پھر آسانی کر دی اس کے لیے۔ نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا، یعنی یہ افضل ہے، اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ عید کے نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ آپ کے دور میں بھی کوئی اذان اقامت نہیں کی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں۔ امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے، اور عید کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات، تکبیرات کے درمیان سکتہ یعنی تھوڑی سی خاموشی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے، اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے۔ تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب دل میں جیسے سبحان اللہ یو کچھ اس طرح۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی۔ اچھا، پچھلے دفعہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدین کے بعد ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ جو سینے میں باندھتے ہیں اس میں تحقیق کی ہے میں نے، تو وہ سینے پہ جو باندھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں کہ حتیٰ یعنی ہر عضو اپنی اصل جگہ پر آ جائے، تو نیچے جانے سے پہلے ہاتھ سینے پر تھے تو اٹھ کر بھی اپنی جگہ آ جائے سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ پھر سینے پر ہی آ جائے، اور بعض اس کو سیدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے کہ آ گئی۔ تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا ہوگا، اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر۔ تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا، یعنی بعض کا تو کئی ساری ہوتی ہے نا تو بھول بھی جاتی ہیں، تو امام کو اگر شک ہو 5 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں تو اس میں 4 کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے۔ عید کی نماز میں قرات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح 2 اور صورتیں اقتربت الساعہ اور قاف والقرآن المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے. عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں. اس دن آپ اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے, صرف عید کی نماز ہی کافی ہے. عید منائیں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے. یہ بات یہاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں نا تو جو بیٹھے ہوتے سنتے ہو کہتے ہیں کتنے خراب لوگ ہیں, یہ خطبہ بھی نہیں سنا اور نکل گئے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں, کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا. آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی, پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے, اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے. رخصت ہے, سہولت ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلے تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے. عیدین سے متعلق کچھ اور احکامات. عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے. جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے, ٹھہر کے. جو اشراق چاشت وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا, کیونکہ دن کی نماز ہے. جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے, اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی. اور اضحیٰ کی نماز اول وقت سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے, جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں, بہت لیٹ نہ کریں. اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے. عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں, اس میں سہولت ہے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں صدقہ کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھیں. اور پھر عید کی مبارک دینا. اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و من کا یا منکم, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. واپسی پر کسی اور راستے سے آنا, یعنی جانا ایک راستے سے, واپس دوسرے راستے پہ آنا. عید کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھنا. عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے, اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں کوئی ایسی نماز نہیں, نہ پہلے نہ بعد میں. جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر, یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا. عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. فرض عین نہیں ہے عورتوں کے لیے, لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے, اور یعنی کہ بہت انکریج کیا گیا ہے. جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اکیلے وہ تو نفل ہی ہوں گے, اگر نہیں آئے مسجد تو نفل گھر پہ پڑھ جی پڑھ سکتے ہیں. عیدگاہ میں نہیں پڑھنے ہوتے. عیدگاہ میں نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد. عید کی نماز نہیں ہوگی, ویسے ہی 2 نفل ہوں گے. وہ تکبیرات کے ساتھ نہیں ہوگی, وہ سمپل نفل ہی ہوں گے. نہیں, گھر میں تو نماز نہیں ہوتی. ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے مسجد میں بھی نہیں, میدان میں. تب باہر بارش ہوتی ہے تو یہاں میدان میں پارک میں اچھا ہوتا ہے, جب سمر میں آپ بھی پڑھتے ہیں. وہ عید الاضحیٰ میں جب کھاتے نہیں نا کچھ جانے سے پہلے, تو وہ ایک طرح سے اس کو روزہ قرار دے دیتے ہیں, آدھا روزہ یا جو بھی کہیں اس کو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.